ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب فتویٰ۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ وقت کے ایک حاکم تھے، جیسے علاقے کے گورنر ہوتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھے، اور بیوی کسی بات پر ناراض تھی۔ اب ادھر سے ہاں، ادھر سے نہ، ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار۔ یہ جتنا محبت کا اظہار کرتا، اس کو اتنی زہر چڑھتی، حتیٰ کہ اس نے جب بہت محبت کی بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا، جہنمی دفع ہو، پیچھے ہٹ۔ اب جب اس کی بیوی نے جہنمی کا لفظ کہہ دیا، اس کو غصہ آ گیا۔ غصے میں کہنے لگا، اگر میں جہنمی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق، میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اس وقت غصے میں تھے۔ رات تو گزر گئی۔ صبح کو جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو خاوند نے سوچا، مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی، اتنی پیاری بیوی تو مجھے نہیں ملنی۔ دل میں گھر کیا ہوا تھا اس بیوی نے، اور بیوی سوچا کہ مجھے اور کوئی لفظ کہہ دینا چاہیے تھا، جہنمی کا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب یہ ایک مسئلہ کہ اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، علماء سے رجوع کیا گیا۔ جس عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے، جی ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، کون بتائے کہ جہنمی ہے یا نہیں۔ ہزاروں لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی۔ جی حاکم وقت کو یہ مسئلہ پیش آ گیا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا۔ مسئلہ بھی عجیب تھا، کون کہے کہ تم جہنمی نہیں ہو یا تم جہنمی ہو، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، اے بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا، مسکرائے، فرمایا کہ ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے حاکم وقت کو بتایا۔ حاکم وقت نے بلوا لیا کہ حضرت آپ اگر اس کا جواب دے سکتے ہیں تو میرا مسئلہ حل فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنہائی ہو گئی۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھے آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ آپ گناہ کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ اس نے سوچ سوچ کر کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگا، دن میں کسی وجہ سے اپنے دفتر کے کاموں کو چھوڑ کر میں اپنے بیڈ روم میں جلدی آ گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا میرے محل میں کام کرنے والی ایک جوان العمر لڑکی وہ کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی۔ کہتے ہیں اس پر جب پہلی نظر پڑی تو وہ اس قدر خوبصورت لگی، نوجوان دوشیزہ تھی۔ میرے ذہن کے اندر برائی کا خیال آ گیا، اور اس خیال کے آنے کے بعد میں نے کنجی لگا دی۔ میں حاکم وقت تھا، اگر میں اپنے اس ارادے کو پورا کر لیتا تو کس نے مجھے پوچھنا تھا۔ لیکن وہ لڑکی تقیہ نقیہ پاک صاف تھی۔ اس نے جب میرے بڑھتے قدم دیکھے پہچان گئی۔ اس نے مجھے دور سے کہا، یا مالک اتق اللہ، او بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہنے لگا، جب میں نے اللہ کا نام سنا تو میرے دل پر اللہ کا خوف غالب آ گیا۔ میں نے کمرہ کھول کر اس کو کہا کہ چلی جا۔ میں چاہتا تو اس گناہ کو کر سکتا تھا، نفس جذبات بھڑک اٹھے تھے، میرے اوپر شہوات غالب آ گئی تھی، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ اگر ایسا عمل ہوا تو میں فتویٰ دیتا ہوں، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تم جہنمی نہیں ہو۔ اب جب فتویٰ دیا تو علماء نے ان سے کہنا شروع کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں جہنم جنت کے فیصلے کرنے والے؟ آپ نے یہ کہاں سے فتویٰ دیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے۔ وہ کیسے جی؟ تو انہوں نے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، بس ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جب آدمی گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا آسان فرما دیتا ہے۔